السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنگ جمل کا وہ دردناک واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو ایسے غمگین وقت میں پیش آیا جب خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمنوں نے قتل کر دیا۔ وہی مدینہ جہاں کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی چاپ گونجتی تھی، آج سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، مگر جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو مدینے میں غم، اضطراب اور سوالوں کی آندھی چل پڑی۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے یہ خون کس کے ہاتھوں ہوا اور اب خلافت کا یہ سلسلہ کون سنبھالے گا۔ ان لمحوں میں سب کی نگاہیں ایک ہی طرف اٹھی، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، جو شیر خدا، باب علم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ مدینے کے بڑے بڑے صحابہ ان کے گھر کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا، اے علی، امت کو ایک رہنما کی ضرورت ہے، آپ ہی خلافت سنبھال لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا میں انکار کیا، چہرہ جھکا کر فرمایا، میں کسی منصب کا خواہش مند نہیں، مگر اگر امت چاہتی ہے کہ میں عدل کے ساتھ خدمت کروں تو میں تیار ہوں۔ یوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ راشد بنے، مگر یہ خلافت آسان نہیں تھی کیونکہ مدینے کی فضا میں ابھی تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی پکار گونج رہی تھی۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ ایسے نازک دور میں چنے گئے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور کچھ صحابی رسول چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو فوری سزا دی جائے۔ دوستو، خلافت کے آغاز میں ہی لوگ چاہتے تھے کہ فوراً انصاف ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش یہ تھی، جب تک امت میں امن قائم نہ ہو جائے اور حکومت کے نظام مضبوط نہ ہو جائیں، میں کسی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اگر میں نے جلدی کی تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ یہ بات بہتوں کو سمجھ نہ آئی، کچھ نے صبر کیا مگر کچھ کے دلوں میں بے چینی بڑھتی گئی۔ دوستو، مکہ مکرمہ میں اس وقت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی جب انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی جلیل القدر صحابی تھے جو قرآن مجید کو جمع کرنے والے اور دین کے خادم تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ خون نہ حق بہایا گیا ہے، امت کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ان کے دل میں ایک درد جاگا کہ امت میں بگاڑ کو ختم کرنا چاہیے اور ظالموں کو فوری سزا ملنی چاہیے۔ اس جذبے کے ساتھ انہوں نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مشورہ کیا۔ تینوں اس بات پر متفق ہوئے کہ وہ بصرہ جائیں گے، وہاں کے لوگوں کو جمع کریں گے اور امن و انصاف کی بحالی کی کوشش کریں گے۔ یہی ان کے سفر کی شروعات تھی، ایک نیک نیت سفر جو آگے جا کر فتنے کے بادلوں میں بدلنے والا تھا۔ دوستو، مدینے میں خلافت علی رضی اللہ تعالی عنہ قائم ہو چکی تھی، لیکن شہر کے اطراف میں مختلف قبائل کے لوگ پھیل چکے تھے۔ کچھ وہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں حصہ لیا اور کچھ وہ جو انصاف کے خواہاں تھے۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں اور ان کا مقصد امت کے اندر امن قائم کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ امت کے بڑے ہیں، ان سے ملاقات کر کے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کیا جائے۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی جماعت کے ساتھ بصرہ کا رخ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں اکابر صحابہ موجود تھے جن کے دلوں میں ایک ہی بات تھی کہ لڑائی نہیں بلکہ صلح ہو جائے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد جب دونوں لشکر بصرہ کے قریب پہنچے تو فضا میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ ہر طرف قرآن کی تلاوت سنائی دے رہی تھی، لیکن دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی کہ کہیں فتنہ بھڑک نہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قاصد کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی
عنہا کی خدمت میں بھیجا اور فرمایا اے ام المؤمنین میں جنگ کے لیے نہیں اصلاح کے لیے آیا ہوں. ہم سب ایک نبی کے امتی ہیں اور ہمیں ایک ہی قبلے کی طرف منہ کرنا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا میرا بھی یہی مقصد ہے مگر قاتلوں کو سزا ملنی ہی چاہیے تاکہ امت کا دل مطمئن ہو جائے. یہ گفتگو محبت اور ادب کے ساتھ ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں قاتلوں کو چھوڑنے والا نہیں لیکن پہلے نظم حکومت مضبوط کرنا ضروری ہے. بات چیت میں اتفاق پیدا ہونے لگا. دونوں لشکروں میں صلح کے اشارے نظر آنے لگے. اسی دوران ایک اور ملاقات ہوئی حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان. دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور بھائیوں کی طرح تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا زبیر کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا تھا کہ تم ایک دن میرے مقابلے میں آؤ گے اور تم حق پر نہیں ہوگے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد آیا اور چونک گئے. چہرہ پیلا پڑ گیا اور بولے اللہ کی قسم ہاں میں نے یہ ضرور سنا تھا. اے علی اب مجھے احساس ہوا کہ میں خطا پر ہوں. یہ کہہ کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نیچے رکھ دی اور جنگ سے علیحدگی اختیار کر لی لیکن انہیں راستے میں ایک بدبخت نے دھوکے سے شہید کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تو آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا زبیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص یار تھے. میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں. جب دونوں لشکروں میں امن قائم ہو چکا تھا اور صلح قریب تھی تب شیطان کے چیلے حرکت میں آئے. وہی لوگ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں حصہ لیا تھا اور چاہتے تھے کہ امت ہمیشہ بکھری رہے. انہوں نے رات کے اندھیرے میں دونوں لشکروں پر تیر اندازی شروع کر دی. ادھر والوں کو لگا کہ علی کے لشکر نے حملہ کیا اور ادھر والوں نے سمجھا کہ عائشہ کے ساتھیوں نے غداری کی ہے. یوں اچانک جنگ چھڑ گئی. تلواریں نکل آئی. تکبیر کی صدائیں گونجنے لگی اور زمین لرز اٹھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چیخ کر فرمایا اے مسلمانوں رک جاؤ یہ شیطان کا فتنہ ہے. مگر شور اتنا بڑھ گیا تھا کہ کسی نے آواز تک نہ سنی. یوں وہ جنگ شروع ہوئی جو تاریخ میں جنگ جمل کے نام سے لکھی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مضبوط اونٹ پر سوار تھی. اونٹ کے گرد بہادر محافظ کھڑے تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی, امت کی ماں تھی اور ہر طرف کے سپاہی انہیں احترام سے دیکھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ جنگ نہیں رک رہی تو فرمایا جب تک ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ کھڑا ہے جنگ ختم نہیں ہوگی. پھر آپ نے حکم دیا کہ اونٹ کو زمین پر گرا دو تاکہ لوگ پھیل جائیں اور لڑائی رک جائے. چند بہادر جوانوں نے آگے بڑھ کر اونٹ کی رسی کاٹی. اونٹ زمین پر بیٹھ گیا اور یوں جنگ کی آگ بجھنے لگی. جب گرد و غبار چھٹا تو زمین پر سینکڑوں لاشیں تھی. سب مسلمان, سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو بہنے لگے. فرمایا کاش میں اس دن سے پہلے ہی مر گیا ہوتا. یہ دن امت کے لیے آزمائش بن گیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں گئے. دستک دی, نرمی سے فرمایا اے ام المؤمنین آپ خیریت سے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا الحمدللہ میں بخیر ہوں اے علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے میں نے کبھی آپ کے خلاف برا نہیں چاہا. آج جو کچھ ہوا وہ فتنہ پروروں کی چال ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے ایک پردہ داز سواری تیار کرائی اور فرمایا ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آؤ. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. آپ نے 40 عورتوں کو ان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ بحفاظت مدینہ پہنچ جائیں. دوستو جنگ ختم ہو چکی تھی. زمین پر دھول جمی تھی اور اس دھول کے نیچے امت کے زخم چھپے ہوئے تھے. ہوا میں اب بھی تلواروں کی بو باقی تھی لیکن فضا میں ایک نیا سکون, ایک نیا احساس پھیل رہا تھا, ندامت, صبر اور توبہ کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑی پر کھڑے تھے جہاں سے وہ پورا میدان جمل دیکھ رہے تھے. ان کے چہرے پر آنسو بہ رہے تھے. ایک ساتھی نے عرض کیا اے امیر المؤمنین اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح سے سرفراز فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون سی فتح، یہ تو ہمارے اپنے بھائیوں کا خون ہے، اگر میں چاہتا تو یہ دن نہ دیکھتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بیٹھ گئے اور فرمایا میرے رب، میں اس خون سے بری ہوں، میں نے صلح چاہی تھی مگر فتنہ بازوں نے جنگ چھیڑ دی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیریت معلوم کرو۔ چند معتبر صحابہ آگے بڑھے اور خیمے میں داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کھول رکھا تھا اور آیت تلاوت کر رہی تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا ہم نے اصلاح چاہی تھی مگر امت کو نقصان پہنچ گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگے آئے، نرمی سے فرمایا السلام علیکم یا ام المؤمنین۔ انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اے علی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آپ سے راضی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ بھی آپ سے راضی ہو، اور آج جو کچھ ہوا شیطان کا کھیل تھا، ہمارا مقصد صرف اور صرف ایک ہی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سر جھکا لیا اور فرمایا اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم سب اسی کے بندے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سپاہیوں سے فرمایا ام المؤمنین کے خیمے کے قریب کوئی آواز بلند نہ کرے، نہ کسی سپاہی کو اجازت ہے کہ وہاں داخل ہو، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کا احترام ہم سب پر واجب ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ایک پردہ دار کجاوا تیار کیا جائے اور چند بزرگ خواتین کو ان کے ساتھ روانہ کیا جائے تاکہ وہ بحفاظت مدینہ پہنچ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کے پاس جا کر فرمایا آپ مکہ جانا چاہیں یا مدینہ، جہاں آپ چاہیں ہم حفاظت کے ساتھ پہنچائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا میں مدینہ واپس جانا چاہتی ہوں، وہی شہر جہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سفر آسان کرے، آپ ہمارے لیے ہمیشہ محترم اور ماں کے درجے میں ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قافلے کے ساتھ 40 عورتیں پردہ دار سواریوں میں تھی۔ راستے میں جہاں جہاں قافلہ گزرتا لوگ ادب سے سر جھکاتے، کوئی سلام کرتا، کوئی آنسو پوچھتا اور کوئی کہتا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، جن کے لیے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستہ صاف کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مقام پر خبر لیتے رہتے۔ جب انہیں اطلاع ملی کہ قافلہ مدینے کے قریب ہے تو انہوں نے اپنے سپاہیوں سے فرمایا جب وہ مدینہ پہنچ جائیں تو لوگ ادب کے ساتھ استقبال کریں، کوئی آواز بلند نہ کرے، کیونکہ یہ وہی ہستی ہیں جنہیں قرآن نے امہات المؤمنین فرمایا ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ پہنچی تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے گریہ کیا اور فرمایا یا رسول اللہ، ہم نے امت کو جوڑنا چاہا مگر فتنے کے ہاتھوں نقصان ہوا، اے میرے آقا اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے فرمایا میرے بچوں، کسی کے دل میں میرے لیے یا علی کے لیے میل نہ رکھنا، علی میرے بھائی ہیں، میں ان کے خلاف نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہوں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے مجمع میں فرمایا جو شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف زبان درازی کرے وہ اسلام سے خارج ہے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ہمارے لیے ماں کے برابر ہیں۔ یہ سن کر مجمع میں سکون چھا گیا، ایک دوسرے کے دلوں میں نرمی اتری، امت کے زخموں پر مرہم رکھا گیا۔ دن گزرتے گئے، مدینے میں رفتہ رفتہ امن بحال ہو گیا، لوگ پھر سے اکٹھے ہونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے اختلاف کے بعد صلح اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے درس قرآن میں کہتی علی علم و عدل میں سب سے افضل ہے، جو ان سے محبت کرے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ یوں ان دونوں عظیم ہستیوں نے اپنی زندگی کے آخری تک ایک دوسرے کے لیے عزت، محبت اور دعا باقی رکھی۔ مدینہ منورہ ایک بار پھر سکون کی سانس لے رہا تھا۔ جنگ کے زخم آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے اور امت میں صلح و سکون کی فضا لوٹ رہی تھی، مگر دلوں کے اندر ایک نرم خاموش سا غم باقی تھا، ایک احساس کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت فتنوں میں آزمائی گئی۔ ایک دن مسجد کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر تشریف لائے، لوگ خاموش تھے، فضا میں سکوت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو، ہم سب نبی کے امتی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے لیے محبت کا مظہر بننا چاہیے، دشمنی، کینہ اور حسد کو چھوڑ دو کیونکہ یہ شیطان کا ہتھیار ہے۔ پھر فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ عائشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، امت کی ماں اور عزت و احترام کے لائق ہے، جو ان کے خلاف زبان کھولے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا۔ یہ سن کر مجمع میں خاموشی چھا گئی، چند لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کوفہ کی فضاؤں میں پہلی بار اختلاف کے بجائے محبت کی خوشبو پھیلنے لگی۔ ادھر مدینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر علم و ہدایت کا مرکز بن چکا تھا۔ دن رات لوگ آتے اور دین کے مسائل پوچھتے۔ ایک دن ایک نوجوان نے سوال کیا، ام المؤمنین، آپ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکرا کر فرمایا، علی وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، علم و عدل کے سرچشمہ ہیں، میں نے ان جیسا دیندار، بہادر اور صابر شخص نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا، ہمارے درمیان جو کچھ ہوا وہ فتنہ پروروں کی چال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ میرے محترم بھائی رہے اور رہیں گے۔ ان کے یہ الفاظ سن کر مجلس میں موجود لوگ رونے لگے۔ ایک نوجوان نے کہا، اللہ کی قسم، آپ دونوں کی محبت ہی امت کے لیے برکت ہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ میں عدل و انصاف کے وہ فیصلے کیے جو آج بھی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے ہیں، مگر وہ ہمیشہ فرمایا کرتے، میں نے دنیا میں دو چیزوں کا درد دیکھا، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا اور دوسرا مسلمانوں کے باہمی اختلاف کا۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ابا جان، اگر آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے تو کیا فرماتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستہ سے فرمایا، وہ یہی فرماتے، اپنے دلوں کو جوڑ لو، میرے بعد اختلاف نہ کرو۔ پھر فرمایا، بیٹے، اگر تم کسی کے ساتھ اختلاف کرو تو یاد رکھنا، ایمان کی اصل پہچان محبت ہے، نفرت نہیں۔ مدینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آخری ایام نہایت عبادت، دعا اور علم میں گزرے۔ راتوں کو تہجد میں کھڑی ہوتی، قرآن کی آیتیں پڑھتی اور رو پڑتی، اکثر کہتی، اے اللہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑ دے، ہمارے گناہ معاف فرما اور علی پر اپنی رحمت نازل فرما، وہ تیرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اور میرے بھائی ہیں۔ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب جاتی تو فرمایا کرتی، یا رسول اللہ، ہم سب نے آپ کا پیغام سن لیا مگر ہم میں کمزوریاں باقی رہ گئی، دعا کیجئے کہ امت ایک ہو جائے۔ دوستو، یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف اور پھر ان کی باہمی محبت ہمیں یہ عظیم سبق دیتی ہے کہ اختلاف نیتوں میں نہیں، فہم میں ہوتا ہے۔ نیک لوگ کبھی دشمن نہیں ہوتے، وہ صرف غلط فہمیاں دور کرتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ اختلاف کے باوجود احترام باقی رکھو، کیونکہ ایمان کا حسن محبت درگزر اور عدل میں ہے۔ دوستو، رات کے آخری پہر کا وقت تھا، مدینے کی ہواؤں میں وہی خوشبو تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد دلاتی تھی۔ چاندنی چھائی ہوئی تھی اور کہیں سے اذان فجر کی آواز بلند ہوئی، یوں محسوس ہوا جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم آج بھی فضا میں زندہ ہے۔ ان کی روحیں شاید مسکرا رہی ہوں اور ایک پیغام دے رہی ہوں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم
نے اختلاف کے بعد محبت کی، تم نفرت کے بعد صلح کرنا سیکھو۔ دوستو ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں وہ امت بنا جو علی کے عدل سے روشنی لے اور عائشہ کے علم و علم سے سکون پائے، امت کے دلوں کو جوڑ دے اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یکجا کر دے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور ایسی ہی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔